الرحمن الرحیم۔ جو طلباء تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں شب جمعہ میں یا اجتماع میں یا گشت کرتے ہیں تو میں ان کی بہت حوصلہ افزائی کرتا ہوں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ اس عمر میں بہت ساری تنظیمیں جماعتیں میں رہا ہوں، چونکہ بہت ساری جگہوں میں جو جامعۃ الرشید کا جو ویژن ہے، جو مشن ہے، نصب العین ہے جامعۃ الرشید کا، طلباء کو تیار کرنا، افراد تیار کرنا، رجال سازی، افراد سازی، ادارہ سازی اور نصاب سازی، دستور سازی، یہ تین چیزیں۔ ادارہ بنانا، ادارے کے لیے افراد تیار کرنا، اور افراد اور اداروں کو چلانے کے لیے نصاب اور دستور منشور بنانا۔ تو جتنی وسعت یہاں رکھی گئی ہے جامعۃ الرشید میں، اور جو ہمارے معاشرتی بحران ہیں، مسائل ہیں، جو ہمارے مدارس کے علماء کی جو ضرورتیں ہیں، اور جو مسلم امہ کی مشکلات ہیں، اور اس کے لیے جو پاکستان کی اہمیت ہے، پاکستان کے علماء کی، مدارس کی، اس میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کا جو لائحہ عمل ہے، جو ان کی پالیسیاں ہیں، جو طریقہ کار ہے، وہ سب سے بہتر ہے، سب سے موزوں ہے جامعۃ الرشید کے لیے۔ اس میں وسعت ہے اور اس میں ماحول ملتا ہے، اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہے، اعمال کا اہتمام ہوتا ہے، دوسروں کی فکر پیدا ہوتی ہے، دوسروں کو کیسے لے کر آنا ہے دین کی طرف، کیسے دعوت دینا ہے، ہمدردی، خیر خواہی وہاں پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے، قربانی دینے کا موقع ملتا ہے، وقت کی قربانی، پیسے کی قربانی، اور اپنے دماغ میں جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کی قربانی۔ وہاں تو خود کام کرنا پڑتا ہے، خود جانا پڑتا ہے، عام جگہوں میں رہنا پڑتا ہے۔ وہ ایسا تو نہیں کہ وہاں کوئی ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہو یا اور بہت ساری سہولتیں ہوں۔ تو سہولتوں کے جو عادی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے قربانی کا بہترین ذریعہ تبلیغی جماعت ہے۔ تبلیغی جماعت میں جا کر جو اپنی اصلاح ہوتی ہے اور دوسروں کی فکر پیدا ہوتی ہے اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عوام سے ملنے ملانے سے جو آدمی کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جو عمل میں اضافہ ہوتا ہے، جو فکر پیدا ہوتی ہے، تو ایسی ہمہ گیر اور ہمہ جہت ایک نظام ہے تبلیغی جماعت کا کہ اس کو کہیں بھی جا کر دیکھ لیں، مقامی طور پہ دیکھیں، بین الاقوامی سطح پہ جا کے دیکھیں، دور دراز علاقوں میں بھی ہم گئے ہیں، یورپ میں بھی، کینیڈا میں، اور وسطی امریکہ میں، جہاں بہت دور دراز علاقوں میں جہاں جزائر ہیں، تو وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں یہی معمولات چل رہے ہیں۔ اور ایک عام آدمی کو دین سیکھنے کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے، اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کی فکر پیدا کرنے کے لیے ایک ایسا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے اندر فلاں چیز کا بھی اضافہ کرنا چاہیے، فلاں چیز کا بھی اضافہ کرنا چاہیے۔ تو ہر چیز کا اضافہ تبلیغی جماعت میں نہیں کرنا چاہیے۔ تبلیغی جماعت بنیادی طور پہ بے طلب لوگوں میں طلب پیدا کرتی ہے۔ جب دین کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ عالم دین بھی بن سکتا ہے، وہ مفتی بھی بن سکتا ہے، وہ قاری بھی بن سکتا ہے، وہ مجاہد بھی بن سکتا ہے، وہ رہبر رہنما بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا کام جو تبلیغی جماعت نے شروع کیا، وہ کہ بے طلب لوگوں کے پاس جانا، ان کے اندر طلب پیدا کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر طلب ہو، اس طلب کے مطابق آپ کوئی چیز دیں ان کو، معاشرے کی ڈیمانڈ کے مطابق۔ یہ بات میں بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر پہلے سے طلب موجود ہے، ڈیمانڈ موجود ہے، اس کے مطابق آپ کام کریں، اس کے مطابق کوئی مصنوعات تیار کر دیں، کوئی افراد تیار کر دیں، یا ان کا تقاضا پورا کر دیں۔ کسی علاقے میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہاں مدرسہ ہو، مسجد ہو،
آپ جا کے اس مسجد مدرسے کو قائم کرتے ہیں تو لوگوں کی طلب پوری ہوگی۔ اس وقت میں اس سے بھی ایک بڑا کام ہے، وہ ہے کہ جہاں طلب نہیں وہاں طلب پیدا کریں، جہاں طلب نہیں ہے وہاں طلب۔ یہی کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔